اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 27ویں پارے میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے تمام جنوں کو تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ عبادت کے لیے نہیں، صرف اپنی عبادت کے لیے، یعنی کہ ایک مقصد، دو مقصد نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں الا کہ میں نے تمام جنوں کو تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن بالکل واضح ہے، سورہ ذاریات ہے، 27واں سپارہ ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے کائنات بسائی ہے اپنے محبوب کی خاطر۔ اللہ سے پوچھو، اللہ کہتا ہے قرآن میں، خالق کہتا ہے قرآن میں کہ میں نے تو جنوں انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کہتے ہیں نہیں، اللہ نے کائنات بسائی ہے اپنے محبوب کی خاطر۔ اگر اس سے روکیں تو کہتے ہیں جی تم گستاخ ہو، تمہیں کیا پتا محبت کا۔ ارے اللہ کچھ اور کہے اور آپ کہیں نہیں یا اللہ ایسے نہیں ہے، اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی؟ 27واں سپارہ کھول لیں میرے بھائیوں، قرآن پاک آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کے گھر میں ہے، آپ کی مسجد میں ہے، جس میں اللہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمام جنوں کو تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اگر آپ آسمانوں کی طرف نکلیں کہ آسمان کیوں پیدا کیے، زمینیں کیوں پیدا کی، تو اس کا جواب بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ پہلے 27واں سپارہ تھا، اب حوالہ 28ویں سپارے کا ہے۔ پہلے سورہ ذاریات تھی، اب سورہ طلاق ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما۔ لوگ کہتے ہیں اللہ نے کائنات بسائی اپنے محبوب کی خاطر۔ اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ تو نے کیوں بسائی ہے؟ یا اللہ تو نے 7 آسمان کیوں بنائے ہیں؟ یا اللہ تو نے 7 زمینیں کیوں بنائی ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میں نے 7 آسمان بنائے، میں نے 7 زمینیں بنائی، کیوں؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اے انسانوں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا علم کتنا گہرا ہے۔ اللہ کی قدرت کے بارے میں جاننا، اللہ کے علم کے بارے میں معلومات لینا، اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کرنا، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلے گا کہ اللہ نے تو سارا سلسلہ قائم کیا اپنی عبادت کے لیے، اور ہم محبت میں آ کر، عقیدت میں آ کر من گڑت روایتیں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، محبوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے کائنات بسائی اپنے محبوب کی خاطر۔ ایسی من گڑت روایات محبت کے نام پہ، عقیدت کے نام پہ اگر پیش کرو گے تو کسی اور کو بھی روایتیں گڑنے سے تم روک نہیں سکتے۔ تم نے یہ روایت گڑی، دوسروں نے ایک اور روایت گڑ لی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تھوڑا سا آگے بڑھیے، کہ اللہ کہتے ہیں کہ اے محبوب میں نے یہ کائنات بسائی ہے آپ کی خاطر، اور آپ کو پیدا کیا ہے علی کی خاطر، اور علی کو پیدا کیا تھا فاطمہ کی خاطر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب کیا کرو گے؟ ان سے کہو گے تمہاری روایت جھوٹی ہے، وہ کہیں گے تمہاری بھی جھوٹی ہے۔ کیا کرو گے؟ اگر یہ کہو گے نہیں جی جو مرضی بیان کرو تو کہیں گے ٹھیک ہے ہم بھی جو مرضی بیان کریں۔ میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی روایت منسوب کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا چاہیے کہ یہ روایت کس کتاب میں آئی ہے، حدیث کا نمبر کون سا ہے، بخاری شریف کی ہے کہ مسلم شریف کی ہے۔ بخاری مسلم کی تمام روایات صحیح ہیں، اگر کسی اور کتاب کی ہے تو پہلے چیک کرنا پڑے گا صحیح ہے کہ ضعیف ہے۔ تو میرے بھائیو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت میں سورہ ذاریات میں اللہ نے بتا دیا کہ جنوں انسانوں کی تخلیق کا مقصد اللہ